الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں ظاہری گناہوں کی معلومات۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم گناہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور گناہوں کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے بھی آپ کو بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی سارے ایپیسوڈز میں بہت سارے گناہوں پر گفتگو کی ہے۔ جنہوں نے پچھلے پروگرامز دیکھے ہوں گے ان کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم اتنے سے شارٹ ٹائم میں گناہوں کے بارے میں ڈیٹیل سے کلام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے بھی ہیں اور ان سے بچنے کے طریقے بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ایک گناہ ہے، وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے اندر جب بندہ پڑتا ہے تو گویا اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا کون سا گناہ ہے؟ ایک تو جیتے جی تو انسان ایسی چیزیں کرنے سے بہت زیادہ دل گھبراتا ہے اور اس کی طرف جاتا بھی نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں انسان کر رہا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر کیا گناہ ہے؟ آئیے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور آگے فرمانے لگے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! درود پاک پڑھنے سے رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بلائیں بھی دور ہو رہی ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے نفاق سے، جہنم سے آزادی کے پروانے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے اور کثرت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک بار ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آئیے اس گناہ کے بارے میں سننے سے پہلے اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اچھی نیتیں اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جی ہاں، ہم عمل تو بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں لیکن انسان کی عادت میں وہ چیز شامل ہو جایا کرتی ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے اندر اچھی نیتیں ہوں گی، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی، اس نیک عمل کا جو ہماری عادت بن چکی ہے اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ تو اپنے دیگر کاموں کے اندر بھی نیت کرنے کا جو ہے وہ ذہن بنائیے، اور یہاں پر بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اول تا آخر پروگرام میں شرکت کریں گے اور بہت سارا علم دین بھی حاصل کریں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، واقعی میں اس پروگرام کے اندر جہاں آپ دیکھیں کہ نیکیوں کے بارے میں بہت سارے پروگرامز آپ نے دیکھے ہوں گے، اچھائیوں کے بارے میں، اور جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں، جو بھلائی والی چیزیں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو پروگرامز میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہم گناہوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس پر عام طور پر لوگ سننا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے تو میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، یا عام طور پر لوگوں کا اس طریقے کا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس پروگرام کی برکت سے الحمدللہ اس گناہ کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے جس گناہ کے بارے میں آپ کو تمہید کی گفتگو کے اندر بیان کیا تھا کہ وہ گناہ کہ جس گناہ کے کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمان اپنے مردار بھائی کا گوشت گویا کھا رہا ہوتا ہے جب اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ گناہ ہے غیبت کرنا، یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا۔ اچھا، غیبت کئی طریقے سے ہوتی ہے، غیبت کس انداز میں ہوتی ہے؟ لوگ کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھا جائے تو وہ غیبت ہوتی ہیں، لیکن ان کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ آخر غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت ہوتی کیا ہے، جس وجہ سے وہ پڑھ تو جاتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ آئیے سب سے پہلے ہم تعریف ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیبت آخر ہے کیا، پھر اس کے مسائل، پھر اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ غیبت کی تعریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی، کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے
یا اس کو پہنچ جائے وہ بات تو اسے ناگوار معلوم ہو۔ جی ہاں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے اس طریقے کی گفتگو کرنا کہ وہ سن لے یا اسے وہ بات پہنچے تو وہ بات اس کو ناگوار گزرے، اسے وہ بات پسند نہ آئے، یہ غیبت کہلائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز اس کے اندر ہے، جو برائی اس کے اندر ہے، ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تو ٹھیک ہے، آپ وہی بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو غیبت کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ وہ چیز بیان کریں گے جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو غیبت نہیں، وہ تہمت ہو جائے گی، اور تہمت غیبت سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ گناہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگ یوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کے اندر تو یہ عیب ہے، اس کے اندر تو یہ برائی ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو عیبوں کو بیان کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے اور اس انداز میں بیان کرنا کہ اس کو اگر معلوم چلے گا، اسے اگر پتہ چلے گا تو ناگوار گزرے گا، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دو دوست ملتے ہیں تو لازمی طور پر تیسرے کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ بھائی تیسرا نہ ہونے کے باوجود بھی آ جاتا ہے گفتگو کے اندر۔ اب جب وہ آتا ہے تو اس کی اچھائیاں تو بالائے طاق رکھ دی جاتی ہیں اور اس کی برائیوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا انداز ہوتا ہے، اور غیبت کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی کے مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ ہم نے دیکھا ہے، لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ گیا، جان چھوٹی، اچھا ہے وہ چلا گیا، 1.5 شاڑا بن رہا تھا، بڑا ہوشیار بن رہا تھا ہماری محفل کے اندر بیٹھ کر، اچھا ہو گیا کہ وہ چلا گیا۔ اچھا، بات بات پر ہاں ہاں کر کے ہنسا بھی جاتا ہے، ہنستے ہنستے لوگ اس طریقے کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستحبات میں، نوافل میں سستی کرنے والے کے بارے میں بھی اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس نے زندگی میں کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا تو کبھی نفل روزہ نہیں رکھا۔ حالانکہ یہ دیکھیں، نفل اور مستحب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تو ہم کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتے نا۔ فرائض کے بارے میں بھی آپ حکم نہیں لگا سکتے جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب چہ جائے کہ ہم مستحب کے بارے میں کسی کے بات کریں یا کسی کے نفل کے بارے میں بات کریں کہ اس نے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا تو وہ تو جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھتا ہے، تو وہ اس طریقے کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو نوافل کے بارے میں بھی، مستحبات کے بارے میں بھی لوگ اس طریقے سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو تو یہ نفل یعنی جو بھی نوافل وغیرہ ہوتے ہیں اور کس وقت پڑھے جاتے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو عبادت سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ جس سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے بارے میں کہ بھائی وہ ٹیڑھا ہے، وہ کانا ہے، وہ لولا ہے، وہ لنگڑا ہے، اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ یا اس کی ٹیڑھے پن سے، اس کے لولے لنگڑے ہونے سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ تو اس طریقے کی گفتگو لوگ جو ہے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے نہ ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا وہ اپنے مسلمان بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو تھوڑا سا سنجیدہ طور پہ ہمیں اس کو لینا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، جب بھی غیبت کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں غیبت کرنے والے کی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کی غیبت کی، اب میں غیبت تو کر رہا ہوں لیکن جس کی غیبت کر رہا ہوں اس کے پاس میری نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اس کے گناہ میرے سر آئیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ وبال جان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ خیر، پروگرام کا وقت جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے بہت ساری چیزوں پہ کلام کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کرنے جائیں گے تو اس طریقے کی مثالیں بہت سارے ہمارے معاشرے میں مل جائیں گی۔ آئیے اس کے احکام کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ غیبت کا حکم کیا ہے اور غیبت کے متعلق اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ جی ہاں، غیبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اکبر! حرام کام ہے اور گناہ والا کام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ ایک حکم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غیبت کو حلال جاننے والا یہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ بے احتیاطی کے ساتھ جو ہے غیبتوں میں لگا ہوتا ہے، غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، کیونکہ شریعت نے غیبت کو حرام قرار دیا اور یہ بندہ حلال سمجھ رہا ہے۔ تو خیر، اس طریقے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حکم یہ بیان کیا جاتا ہے، غیبت کرنے والا فاسق، گناہگار، عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے بغیر شرعی مجبوری کے۔ جی ہاں، بغیر شرعی مجبوری کے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہگار ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے
کہ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ چلیں کسی نے برائی بیان کی ہے تو اس کا تو گناہ ملا، اس کو وہ تو گناہ گار ہوا ہی، میں نے تو صرف سنا ہی ہے، تو میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے، یا میں نے تو ایسا کچھ کہا نہیں اس شخص کے بارے میں۔ تو آپ ذرا غور سے سن لیں کہ جس طریقے سے غیبت کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اسی طریقے سے غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ رضامندی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس کو نہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا غیبت سننا بھی جو ہے وہ فعل حرام ہے اور حرام کام ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جب کبھی ہمارے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہو، 2 دوست یا 3 دوست لوگ بیٹھے ہوں اور ایک تیسرے کا تذکرہ چھڑ جائے، یا تو آپ وہاں فوراً ہی منع کر دیں، یا اس کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیں کہ بھائی اس کے اندر یہ بھی اچھائیاں ہیں، آپ اس کی ایک ہی برائی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر فلاں اچھائی بھی موجود ہے۔ تو یوں بھی آپ اس برائی کو روک سکتے ہیں۔ اگر نہیں روکنے کی طاقت ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھے رہیں اور اس کی غیبتوں پہ غیبتیں سنتے رہیں؟ آپ بھی گناہ میں مبتلا رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی گناہوں میں مبتلا رہیں گے۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کہ ان گناہوں سے لوگوں کو بچانا بھی ہے اور خود ان گناہوں میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ چلیں جی، ایک حکم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بد مذہب کی غیبت شرعی طور پر غیبت نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ لوگ کہ جن کے عقیدے خراب ہیں، وہ لوگ جن کے اعمال خراب ہیں، جن کو بد مذہب کہا جاتا ہے، جن کے عقائد درست نہیں ہیں، اب ان کے عقائدوں کے بارے میں جو درست نہیں ہے لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا، تو یہ خود شرعاً اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی برائیوں پر لوگ مطلع ہوں تاکہ لوگ ان سے دور رہیں۔ اچھا جی، آیت کریمہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس برائی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، آئیے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، گویا ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر واضح طور پر فرما دیا گیا۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح اگر ہم بڑھتے ہیں تو احادیث میں اس میں کیا رہنمائی ملتی ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شب معراج ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبوں کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ ناخن ان کے جو ہے وہ تانبے کے تھے اور تانبوں کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے، اللہ اکبر، اور ان کی عزتیں خراب کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے کے پاس بھی ایک عزت نفس ہے نا، اس کی عزت نفس کو ہم ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اس کی عزت میں کمی ہم واقع کر رہے ہیں، اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کیسے ثابت رکھ سکتا ہے، کیسے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بٹھا سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرتا ہے تو آپ یوں بھی دیکھیں کہ وہ اعتماد کے لائق نہیں ہے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کی مسلمان کے عیب پر مطلع ہوا اور وہ جا کر کسی تیسرے مسلمان کو بتا رہا ہے یا تیسرے شخص کو بتا رہا ہے، تو جو سننے والا شخص ہے وہ یہ بھی تو دیکھے کہ آج اگر یہ کسی کا عیب بیان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل میری باری ہو اور میرا عیب بیان کیا جا رہا ہو، تو یوں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو غیبت کرنے والا خود اپنی عزت کو لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہوتا ہے۔ غیبت سے ایک تو بے سکونی آتی ہے اور انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی غصے میں رہتا ہے۔ یہ بات بھی پوائنٹ کرنے والی ہے کہ غیبت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں آتا۔ غیبت کس وجہ سے کی جا رہی ہوتی ہے، وجوہات بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے اندر ایک وجہ غصہ کرنا بھی ہے، کیونکہ غیبت جب بندہ کرتا ہے نا تو پھر وہ غصے ہی میں رہتا ہے اور یوں کہیں کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے، وہ غصیلا شخص بن جاتا ہے۔ آج اس کی غیبت کی تو کل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، پرسوں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پھر ایسے شخص کی نظر اپنے اوپر نہیں ہوتی۔ اپنی چیزوں کو صحیح کرنا، اپنی برائیوں کو ختم کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ ایسا سمجھ لیں اس کا شیوا ہی نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے پیچھے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے، اور ایک کامیاب اور ایک عقل مند اور دانشور مسلمان کے لیے یہ چیز بالکل بھی جو ہے وہ قطعاً
یہ چیز درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ غیبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ آخر وہ سبب کیا ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر گناہ کا کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے۔ اگر اس سبب ہی کو ختم کر دیا جائے تو انشاءاللہ جو اس سبب کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے وہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک سبب بیان کیا جاتا ہے غصہ۔ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر پھر جو ہے وہ دوسرے والے کی خیر نہیں ہے، اب دوسروں کے عیبوں پہ عیب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں غصہ آنا ایک فطری چیز ہے نا، ہر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، ہر مسلمان کو غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس غصے کو برائی کے بعد ٹھنڈا کرنا، اس غصے کو برائی کے بعد ہی ختم کرنا، یہ ایک بری چیز ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا بھی گیا۔ ایسے لوگوں کو بدبخت قرار دیا گیا روایتوں کے مطابق کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اور غصہ آتا ہے، لازمی طور پر آتا ہے، لیکن اس غصے کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسرا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے بغض و کینہ۔ جب کسی سے حسد ہو جاتا ہے، بغض و کینہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی غیبتیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی لگا جا رہا ہوتا ہے، اس کے عیبوں پر مطلع ہو جانے کا جو ہے وہ کثرت سے ذہن بھی ہوتا ہے کہ بس کیسے نہ کیسے اس کا عیب مل جائے، اور اس کے عیب ہی کو دیکھا جاتا ہے۔ چاہے ہزار لاکھ اچھائیاں اس شخص کے اندر ہوں، اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جب بغض اور کینہ انسان کے دل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے، باضابطہ یہ گناہ ہے، حسد کرنا، بغض کرنا۔ اس پہ بھی ڈیٹیل سے کلام دوسرے ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے۔ خیر، زیادہ بولنے کی عادت یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غیبت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ چلیں جی، دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، اب بات تو یہ تھی کہ ضرورت کی بات چل رہی تھی اور کاموں کی بات چل رہی تھی، کرتے 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 اب سامنے والے کی جو عادت ہے وہ زیادہ بولنے کی ہے، بولتے بولتے وہ اس بات کو بھی بول جاتا ہے کہ جو غیبت میں شمار کی جاتی ہے۔ تو زیادہ بولنے کی عادت بھی کہیں نہ کہیں انسان کو غیبت میں ڈال دیتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہنسی مذاق کی لت دوستوں کے درمیان اکثر ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق کی جب لت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی عزت نفس اچھالی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک سبب بیان کیا جاتا ہے گھریلو ناچاکیاں۔ گھروں کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک فساد والا ماحول بنتا ہے، تو چاہے جائے کہ اس جھگڑے کو ختم کر کے دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے، دونوں کے درمیان ملن ساری والا معاملہ ہو۔ یہ ہونے کے بجائے ہوتا کیا ہے کہ اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں، غیبتوں پہ غیبتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، دوستوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سبب بیان کیے جا رہے ہیں، کس سبب سے انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے، ایک سبب جو بیان کیا جاتا ہے، وہ گلا شکوہ کرنے کی عادت۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کی ایسی بھی عادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس پر گلا شکوہ شروع ہو جاتا ہے، پلس وہ نعمت کسی اور کے پاس ہے تو پھر اس کی غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو غیبت کرنے کا جو سبب ایک بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ گلا شکوہ جو ہے وہ اس کے ذریعے بھی شیطان غیبتیں کرا رہا ہوتا ہے۔ جہاں کسی کے بارے میں دوسرے سے شکوہ شروع کیا، شیطان نے بدگمانیوں، غیبتوں اور تہمتوں اور چغلیوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تھوڑی سی دشمنی آتی ہے نا تو یہ سارے گناہوں کو لے کر کے اپنے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب بیان کیا جاتا ہے بے جا تنقیدی ذہن۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے ہمارے معاشرے کا۔ کچھ لوگوں کا صرف جو ہے وہ غلطیوں کو دیکھنا ہی ایسا سمجھ لیں کہ ان کا کام بن جاتا ہے، وہ بے جا تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اس چیز سے لینا دینا ہوتا نہیں ہے، یا اس چیز کا تعلق ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جاننے کی، لیکن وہ بے جا تنقید کریں گے اور بے جا اس چیز کے بارے میں کلام کریں گے، تو عیب آ جائے گا تو اس پر تبصرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو پھر یوں غیبتیں ہو جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، تنقید کرنا یہ بیجا کا ایک مرض ہے، اور جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کثرت سے پھیلا جا رہا ہے، دوسرے کے بارے میں بس سوچنا ہے، اسی کے بارے میں ٹون کرنا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے یہ بہت سارے لوگوں کی غیبتیں بھی کرا رہا ہوتا ہے، اور کئی سارے گناہوں کے اندر بھی جو ہے وہ انسان کو ڈھکیل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی غیبت کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے کلام کیا کہ اس کے احکامات کیا ہیں، آخر وہ چیز کیا ہے۔ اب اس سے بچنے کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے کہ آخر غیبت سے بچنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دینی مشغلوں اور دنیا کی ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد
خلوت یعنی تنہائی اختیار کیجیے، تنہائی میں چلے جائیے۔ اور آج کل کی جو تنہائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کچھ لوگ تنہائی میں رہ کر بھی تنہائی میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب پوری دنیا کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ تنہائی کے اندر ہے اور موبائل اس کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور انٹرنیٹ اس کے پاس ہے، تو یہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے، تو یہ کون سی تنہائی ہوئی میرے بھائی؟ تو تنہائیوں سے مراد وہ والی تنہائی، وہ خلوت کہ جس کو کہا گیا کہ جب بندہ خلوت اختیار کرتا ہے پھر ذکر الہی کی طرف جاتا ہے تو اس کی خلوتیں بھی اور اس کی جلوتیں بھی نیکیوں میں گزر رہی ہوتی ہیں، تو وہ تنہائی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری خلوتوں کو، ہماری جلوتوں کو ان گناہوں سے پاک فرمائے اور ہمیں نیک فرما بردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کہا گیا کہ اپنی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر بندہ جو ہے وہ تنہائی میں چلا جائے، اور تنہائی کے اندر بھی دیکھے وہ کس چیز میں مشغول ہے، عبادتوں کے اندر اس کو مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ غیبت کا جو تعلق ہے وہ اس چیز سے ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم تیسرے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، تیسرے کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم تنہائی میں ہوں گے کسی سے ملیں گے ہی نہیں تو چہ جائے کہ وہ تیسرے کے بارے میں تذکرہ کریں۔ تو تنہائیاں بھی ہونی چاہیے، لیکن تنہائی کیسی ہونی چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو عرض کی، اور خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ کرنے والے جو دوست لوگ ہوتے ہیں، جو صحبتیں ہوتی ہیں ہماری، اس طریقے کے دوست اور اس طریقے کا فرینڈ سرکل ہمارا ہونا چاہیے کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، عشق مصطفیٰ ان کے اندر ہو۔ جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو کہیں نہ کہیں خوف خدا کی بات ہو، کہیں نہ کہیں جو عشق رسول کی بات ہو، اس طریقے کا اگر ہماری گیدرنگ ہوگی، ہماری صحبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، بندہ غیبت سے تو بچتا ہی ہے، پلس یہ بھی ہے کہ بائی چانس اتفاق سے غیبت کرنے لگ جائے تو اگر سامنے والا دوست نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو وہیں روک دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی غیبت ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس انداز میں لوگ جو ہے وہ دوست سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ دوست ویسا ہونا چاہیے، دوست وہ ہو کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ کہا گیا، روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا، جس طریقے سے دوست ہوگا ویسا ہی انسان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو ہماری دوستیاں بھی اللہ رسول والی ہونی چاہیے۔ اچھا، ذاتی دوستیوں سے اجتناب کریں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، قطعاً اجتناب کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسی ذاتی دوستیاں کہ ہم ان کو سارے کے سارے عیب بیان کر دیں، ہم ان کے عیبوں پر مطلع ہو جائیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کر کے زندگی میں ایسا اسٹیپ بھی آتا ہے کہ جہاں پر ہم ان کے عیبوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں غیبت کے اندر ہی آ رہا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ غیبت زبان سے ہی کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، زبان اگر قابو میں آ گئی نا تو یہ جتنے بھی گناہ بیان کیے جا رہے ہیں نا ابھی تسلسل کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈس میں اور آگے بھی آنے والے ایپیسوڈس میں، وہ گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان اگر قابو میں آ گئی تو سارے گناہوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان سے دیا ہوا زخم یہ تلوار سے دیا ہوا زخم سے زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے ایک بار جو بات نکل گئی ہے وہ پلٹ کر آپ سوچیں کہ دوبارہ سے وہ ٹائم ٹریول کر کے ہم پاسٹ میں چلے جائیں اور وہ زبان اپنی جو بات تھی اس کو واپس لے لیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، انسان ماضی کے اندر پاسٹ کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے اب جو بھی بولیں، کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولیں اور بعد میں بولیں، تو تول لیں پہلے کہ ہم کیا بول رہے ہیں تاکہ ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بول کر پچھتانا یہ زیادہ شدید ترین ہوتا ہے نہ بول کر پچھتانے سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بولتے ہیں کہ بھائی میں بول دیتا تو اچھا تھا، نہ بول کر پچھتا رہے ہوتے ہیں، تو نہ بول کر پچھتانا بھائی ٹھیک ہے کہ اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن بول کر جو پچھتایا جاتا ہے نا اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، غیبت کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے۔ آپ روایتیں پڑھیں گے نا تو آپ کو کثیر تعداد میں روایتیں ملیں گی کہ ایسے ایسے عذابات غیبت کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹے سے پروگرام میں تو ساروں کو بیان کرنا مشکل ہے۔ خیر، آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ کبھی بھی مرض سے بچنا اور اس کا علاج کرنے کے لیے تو اس کی تباہ کاریاں، اس کے عذابات پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو غیبت کے جو عذابات ہیں، جو اس کی تباہیاں ہیں، وہ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل غیبت سے بچنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنے عیبوں پر توجہ دیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔
کہ بندہ جو ہے نا وہ دوسروں کے عیبوں میں لگا ہوا ہے اور اپنے عیبوں کی کوئی خبر نہیں ہے. حالانکہ کوئی بھی انسان ہو عیب تو ہوتے ہی ہیں، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں. انسان ہے، بندہ ہے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے. تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، عیب ہو جاتے ہیں. تو انسان کو اپنے عیبوں پر توجہ رکھنی چاہیے کہ جہاں میں دوسرے کے عیبوں کو دیکھ رہا ہوں تو میرے اندر بھی تو اس طریقے کے عیب ہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنے عیب اگر دیکھے انسان تو زیادہ نظر آنے لگیں، کہ انسان کے اندر خود ایک یہ عیب ہے کہ وہ دوسرے کے عیبوں کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں اپنے عیبوں پر توجہ دینی چاہیے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک وظیفہ میں یہاں پر بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ غیبت سے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے غیبت سے دوسروں کو بھی بچایا جا سکتا ہے. وظیفہ یہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں بیٹھتے اور اٹھتے وقت یہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو آپ کو دوسروں کی اور آپ کے اٹھنے کے بعد لوگوں کو آپ کی غیبت سے باز رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا بہترین فائدہ ہے کہ ایک فرشتہ ہی اس کام پر مقرر کر دیا گیا، اس ڈیوٹی پر مقرر کر دیا گیا کہ وہ آپ کو بھی غیبت سے بچائے اور آپ کی بھی کسی دوسرے کو غیبت کرنے سے بچائے رکھے. تو اس عمل کو بھی یاد رکھیے گا. اور اس غیبت کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ کی بڑی ہی پیاری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، امیر سنت باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر وہ مثالیں بیان کی ہیں کہ جو ہم سمجھتے نہیں کہ غیبت ہے. نظروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے. کسی کو ذرا سا اشارہ کر دیا وہ غیبت میں شمار ہو جاتا ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس پیرائے میں اشارہ کیا جا رہا ہے. کسی کو ٹانے کا اشارہ کر دیا تو کسی کو جو اندھے کا اشارہ کر دیا، کسی کو لولے کا اشارہ کر دیا. تو اس طریقے سے اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے. وہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا باقاعدہ، اس پر کئی سارے پروگرامز بھی ہو سکتے ہیں. خیر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہی نہیں ہیں کہ وہ چیزیں غیبت ہوتی ہیں، اور علم میں لانا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی یہ کتاب غیبت کی تباہ کاریوں کا مطالعہ فرمائیے. انشاءاللہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ ہوگا. ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دوسرے گناہ کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس گناہ کے بارے میں بھی بتائیں گے، اس سے بچنے کے طریقے بھی آپ کو بیان کریں گے. جب تک کے لیے خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.